نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ، آپ بنا دیجئے قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو رفع کرنے والا، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رکوع میں صرف 3 آیات ہیں اور اس میں خالص جماعتی زندگی سے متعلق احکامات ہیں۔ آیت نمبر 62، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ۔ اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ یقیناً جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے اپنے کسی عذر کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کیا تھا۔ سارے مسلمان خندق کھودنے میں مصروف تھے اور اگر کسی کو اپنے کسی کام سے جانا ہوتا تو آپ سے اجازت لے کے جاتا تھا، لیکن منافق لوگ اول تو اس کام کے لیے آنے میں سستی کرتے تھے، اگر آ بھی جاتے تو کسی بہانے سے اٹھ کر چلے جاتے اور کبھی بلا اجازت ہی چپکے سے وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ اس آیت میں ان کی مذمت اور ان مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے جو بلا اجازت نہیں جاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جانے اور وہاں سے رخصت ہونے کا ادب سکھلایا ہے کہ وہ مومنین جو اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں جب وہ نبی کریم کے ساتھ کسی اہم موقع پر ہوتے ہیں، جیسے کسی جنگی مسئلے میں رائے مشورہ، اسلام اور مسلمانوں کا دفاع یا کوئی اور اہم مسئلہ جس پر غور و خوض کرنے کے لیے تمام صحابہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہیں چلے جاتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ نے
یہ بات کہی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین آپ سے اجازت نہیں لیتے، یعنی اجازت لے کر جانا صدق دل سے ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر آپ کے صحابہ اپنی بعض ضرورتوں کے لیے اجازت مانگیں تو حالات کے مطابق آپ جنہیں چاہیں اجازت دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ضروریات اس بات کا تقاضا کرتی ہوں کہ انہیں اجازت نہ دی جائے تو اجازت نہ دیجیے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام اس حکم کو برضائے نفس قبول فرمائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جانے کا نہ سوچیں اور اجازت نہ لیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر دور میں مسلمانوں کا اپنے اماموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہونا چاہیے کہ ان کی مخالفت نہ کریں اور ان کی اجازت کے بغیر ان کی اہم مجلسوں سے خاموشی کے ساتھ اٹھ اور غائب نہ ہو جائیں۔ حالات کے تقاضے کے مطابق امام اگر چاہے گا تو اجازت دے گا ورنہ جانے سے روک دے گا۔ یعنی اسلامی نظم جماعت کے لیے یہ اصول دے دیا گیا ہے کہ اجتماعی معاملات میں رخصت دینے کا اختیار امیر کے پاس ہے، چنانچہ امیر یا کمانڈر اپنے مشن کی ضرورت اور درپیش صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر مناسب سمجھے تو رخصت مانگنے والے کو اجازت دے دے اور اگر مناسب نہ سمجھے تو اجازت نہ دے۔ چنانچہ کوئی بھی ماتحت یا مامور شخص اجازت مانگنے کے بعد رخصت کو اپنا لازمی حق نہ سمجھے۔ آیت نمبر 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے نہ سمجھ لو جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ آگے ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا، اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر آہستگی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے۔ اس آیت کا بھی تعلق اوپر کی آیت سے ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں کسی ضرورت کے لیے بلائیں تو اسے اوروں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو اور بغیر آپ کی اجازت کے مجلس سے اٹھ کر نہ جایا کرو۔ آیت کا یہ حصہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا، اس میں منافقین کی طرف اشارہ ہے جو آپ سے اجازت لیے بغیر یکے بعد دیگرے چپکے سے ان مجلسوں سے چلے جاتے تھے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سخت لہجے سے نہ پکارا کرو بلکہ نرمی کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو ناراض کر کے ان کی بد دعا سے مستحق نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آیت میں دعا سے مراد حکم ہے،
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو غیروں کے حکم پر قیاس نہ کرو، یعنی غیروں کے حکم کی طرح نہ سمجھو۔ اور اس کی دلیل آیت کا یہ حصہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کہ زندگی کے تمام امور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کی سنت کی کسوٹی پر پرکھنا واجب ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اسے قبول کر لی جائے گی، اور جو قول اور عمل اس کے مخالف ہوگا اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کہنے یا کرنے والا کوئی بھی انسان ہو۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا امر عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہاں آپ کے حکم کو ترک کر دینے کا لازمی نتیجہ دو سزاؤں میں سے ایک کو بتایا گیا ہے کہ یا تو کوئی بلا نازل ہوگی یا دردناک عذاب۔ اس لیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں یا فاسد تعویلوں کے ذریعے دوسروں کے اقوال کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں اس آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور محبت کا تصور کرتے ہوئے کسی کے قول اور عمل کو سنت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے جس سے وہ سب کو نہیں نوازتا۔ حقیقی ایمان اور سنت پر عمل بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ آیت نمبر 64، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم ایمان اور یقین کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہو۔ وہ تمہارے ایمان کی کیفیت، نیت کے اخلاص اور عمل کی تڑپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اسی کی مملوک اور غلام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ان میں سے تصرف کرتا ہے، ہر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور اس نے اپنا رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر کر رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اس کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ وہ ذات برحق انسانوں کے تمام ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن وہ انہیں ان کے تمام اقوال و اعمال کی خبر دے گا، اور جو لوگ دنیا میں اس کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.